السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم نے پچھلے ٹاپک میں ڈرامہ کیا تھا جو سوفوکلس کا تھا، ایڈیپس ریکس، اور ہم نے اس میں سوفوکلس کی بایوگرافی دیکھی تھی، ہم نے اس میں کریکٹرز دیکھے تھے، اور ہم نے اس میں اوور آل سمری دیکھی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے اوتھیلو۔ اوتھیلو، ونٹر ٹیلز اور اوتھیلو شیکسپیئر کے دو مشہور ڈرامے ہیں جن کی کہانی حسد کی تباہ کاریوں کے گرد گھومتی ہے۔ جہاں تک ونٹر ٹیلز کا تعلق ہے، اس میں حسد کا عنصر لینوٹس کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے جو بالآخر تباہی لاتا ہے، جبکہ اوتھیلو میں حسد کی وجہ ایک شاطر انسان ہے جو اوتھیلو کے ذہن میں شک کے بیج بوتا ہے، وہ شک جو اس سے نہ صرف اس کی مجبور بیوی چھین لیتا ہے بلکہ نہ صرف اس کی محبوب بیوی چھین لیتا ہے بلکہ خود اس کی المناک موت کا باعث بھی بنتا ہے۔ وینس کے سینیٹر برہنیٹیو کی بیٹی ڈیسڈیمونا بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے حسن و جمال اور باپ کی دولت مندی کے باعث بہت سے خوبرو نوجوان اس سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن اس کے برعکس وہ اوتھیلو نامی ایک حبشی جو کہ اپنی شجاعت و دلیری کے باعث اس کے باپ برہنیٹیو کا منظور نظر تھا، کو دل دے بیٹھی تھی۔ ترکوں کے خلاف مارکو میں بے مثال قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے نہ صرف اسے وینس افواج کا سپہ سالار بنا دیا گیا بلکہ عام شہری بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ اوتھیلو کا غلام بنا کر بیچا جانا، دربدر کی خاک چھاننا، وحشی قبائل کا مقابلہ کرنا ہی اس کی زندگی کی داستان تھی۔ وہ جب اپنی زندگی کے نشیب و فراز کی سناتا تو ڈیسڈیمونا اس کے مصائب پر آنسو بہاتی اور مصیبت دور ہونے پر سکھ سانس لیتی، اور پھر یہ ہمدردی محبت عشق میں بدل گئی، نتیجتاً خفیہ نکاح کی صورت میں نکلا۔ کسی ہم مرتبہ اور خوبصورت نوجوان کی بجائے ایک سیاہ فام کا انتخاب میں برہنیٹیو کو حیران و پریشان کر دیا۔ خفیہ شادی کا راز فاش ہونے پر برہنیٹیو نے ڈیوک اور سینیٹرز کے روبرو دعویٰ کیا کہ اوتھیلو نے جادو ٹونے کے زور پر اس کی کم عمر معصوم بیٹی کو اپنی محبت کے فریب میں پھنسایا ہے اور اسے شادی پر مجبور کر دیا ہے۔ چونکہ اس شادی میں باپ کی رضامندی شامل نہیں، لہذا اسے منسوخ کر دینا چاہیے۔ یہ بھی انٹروڈکشن ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ انہی دنوں ترکوں کے سائپرس پر اچانک حملہ آور ہونے کی خبر ہو گئی، اور ترکوں کے مقابلے کے لیے جب ایک بہادر جرنیل کے چناؤ کا وقت آیا تو سب کی نظر انتخاب اوتھیلو ہی ٹھہرا۔ چنانچہ اب وہ شاہی دربار میں برہنیٹیو کے الزامات کا جواب دینے اور فوج کے سپہ سالاری کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے داخل ہوا۔ برہنیٹیو کا دعویٰ محض جذباتی اور غیر عقلی تھا، جبکہ اوتھیلو نے پختہ دلائل کے ساتھ الزامات کا جواب دیا۔ اس کی بیوی ڈیسڈیمونا نے بھی اوتھیلو کی بے گناہی کا بیان دے دیا اور کہا، مجھے اپنے شوہر سے ایسی ہی محبت ہے جیسی میری ماں کو میرے باپ سے تھی۔ اس پر برہنیٹیو نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا، یہ اس آزادی کا نتیجہ ہے جو میں نے اپنی بیٹی کو دے رکھی ہے۔ اچھا ہے کہ میری کوئی اور بیٹی نہیں، ورنہ مجھے اسے قید میں رکھنا پڑتا۔ اوتھیلو نے بتایا کہ وہ تجربہ کار سپہ سالار ہے، لہٰذا اس کی بیوی سائپرس میں اس کے ساتھ موجود رہے گی۔ ایک جنرل کی حیثیت سے اس کی ذمہ داریاں پر منفی طور پر اثر انداز نہ ہوں گی اور اسے ڈیسڈیمونا کے ہمراہ لے جانے کی اجازت دے دی جائے تو اجازت مل جاتی ہے۔ جلد ہی خبر مل گئی کہ ترکوں کے بحری بیڑے
طوفانی ہواؤں کے باعث منتشر ہو گئے ہیں، لہٰذا لڑائی کی نوبت ہی نہ آئی۔ اوتھیلو دشمن سے تو بچ نکلا، اب اسے دوستوں کی عداوت کا سامنا کرنا تھا۔ فلورنس کا خوش اخلاق اور عاشق مزاج باشندہ کاسیو جنرل اوتھیلو کا قابل اعتماد دوست تھا۔ کاسیو اس کا رازدان بھی تھا اور اوتھیلو اسی کی زبانی ڈیسڈیمونا سے اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا تھا، لہٰذا کاسیو اور ڈیسڈیمونا میں ایک قسم کی بے تکلفی بہت تھی۔ اب اوتھیلو نے اسے اپنا نائب مقرر کر رکھا تھا۔ اوتھیلو کی فوج میں ایاگو نامی بھی ایک شخص تھا جو کاسیو سے سینئر تھا اور خود کو اوتھیلو کا نائب مقرر کیے جانے کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ وہ کاسیو سے اکثر کہا کرتا کہ جنگی علوم پر تمہاری معلومات اتنی محدود ہیں جتنی کہ نوجوان لڑکیوں کی۔ ایاگو کو یہ بھی شبہ تھا کہ اوتھیلو کے اس کی بیوی سے ناجائز تعلقات ہیں، لہٰذا اس کی سازشی دماغ نے ایسی چال چلی کہ وہ جو معصوم ڈیسڈیمونا اور اس کے شوہر اوتھیلو کی المناک موت کا باعث بنی۔ سائپرس میں اوتھیلو کی اس کی بیوی اس کے اعزاز میں عظیم الشان پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ چونکہ یہ پینے اور پلانے اور عیش و عشرت کی رات تھی، لہٰذا اوتھیلو نے کاسیو کو ذمہ داری سونپی کہ سپاہی مدہوشی میں عام شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ یہی تو وہ مناسب ترین موقع تھا جب ایاگو نے اپنی شیطانی چال چل سکتا تھا۔ اس نے اوتھیلو کی وفاداری کے نام پر کاسیو کو بہت زیادہ شراب پلا دی، جس کے زیر اثر اس نے ڈیسڈیمونا کی تعریف شروع کر دی۔ ایاگو کے سکھائے ہوئے ایک آدمی نے ڈیسڈیمونا کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے، جس پر لڑائی شروع ہو گئی۔ افسر مونیٹیو جو لڑائی رکوا رہا تھا زخمی ہو گیا۔ ایاگو نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی اوتھیلو موقع پر پہنچ گیا۔ شراب کے زیر اثر کاسیو نے اپنی غلطی پر کسی قسم کی ندامت نہ محسوس کی اور اوتھیلو کے سوالات کے جوابات دینے کی بجائے خاموشی سادھ لی۔ تب اوتھیلو نے ایاگو سے حقیقت کی حال پوچھی۔ کمال چالاکی سے اس نے ایسا انداز اختیار کیا گویا وہ کاسیو کا قصور چھپا رہا ہو، لیکن ساتھ ہی اس نے کاسیو کو مجرم ٹھہرایا۔ اصول پسند اوتھیلو نے کاسیو کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا، جو کہ ایاگو کی سازش کا شکار ہو گیا، لیکن اس کی شیطانی فطرت کو نہ سمجھتے ہوئے پھر کاسیو ایاگو سے مدد کا طلبگار ہوا، اسی سے مشورہ مانگنے لگا اور اب جنرل اوتھیلو کی ناراضگی اور غصے کو کم کیسے کیا جائے۔ تب ایاگو نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے سازش کی اور کاسیو کو ڈیسڈیمونا کی مدد حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ اوتھیلو نے اپنی محبوب بیوی کی بات نہ ٹال سکا۔ ڈیسڈیمونا نے کاسیو کی سفارش کی اور بضد ہو گئی 2 سے 3 روز میں اسے بحال کیا جائے۔ اوتھیلو اسی بحالی پر راضی ہو گیا، لیکن وہ اس سلسلے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہتا تھا۔ ادھر کاسیو اپنے کیے پر شرمندہ تھا اور پریشان تھا، آخر کیسے وہ اپنے سپہ سالار سے معافی کا خواستگار ہو۔ جب ایاگو اور اوتھیلو ڈیسڈیمونا کے کمرے میں داخل ہوئے تو ایاگو کی نصیحت کے مطابق کاسیو بیگم صاحبہ یعنی ڈیسڈیمونا سے درخواست کر کے نکل رہا تھا۔ تب ایاگو نے دبے الفاظ میں کہا، میں پسند نہیں کرتا۔ اس وقت اوتھیلو نے اس کی بات پر خاطر خواہ توجہ نہ دی، لیکن اب اس قسم کے معنی خیز جملے ایاگو کا معمول بن گئے۔ اوتھیلو چونکہ ایاگو کو صاف گو اور ایماندار شخص خیال کرتا تھا، لہٰذا اس نے اصرار کیا وہ سب کچھ صاف کہہ ڈالے۔ ایاگو انسانی نفسیات سے بھی گہری واقفیت رکھتا تھا۔ شک اور تجسس کی ہوا دیتے ہوئے بولا، اگر میرے نامکمل مشاہدات کی بدولت جناب کا اطمینان قلب میں متاثر ہوا ہو تو یہ میرے لیے بہت افسوسناک بات ہوگی۔ اب اس بنا پر نیک کاموں کو بدنام کرنا مناسب نہیں، لہٰذا آپ فی الحال شبہات کو قریب نہ بٹکنے دیں۔ اور ابھی تو اوتھیلو کو اپنی بیوی کی عفت و پاکدانی پر کوئی شبہ نہیں تھا۔ اب ایاگو اسے بتاتا ہے کہ بے وفائی اٹلی کی عورتوں کی پیدائشی بیماری ہے۔ پس پردہ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو وہ خاوند سے نظر بچا کے کرتی ہیں۔ جب تک تعلق ہے بیگم ڈیسڈیمونا کا تو جب وہ اپنے باپ کو دھوکہ دے سکتی ہیں تو شوہر کو کیوں نہیں؟
اوتھیلو کی اندیشوں اور وسوسوں کو ہوا دینے کے لیے اس نے مزید یہ بھی کہا کہ ابھی کاسیو کو بحال نہ کریں، ذرا مشاہدہ کریں کہ بیگم صاحبہ کن کن اداؤں اور التجاؤں کے ساتھ کاسیو کی سفارش کرتی ہیں۔ اوتھیلو نے ارادہ کیا کہ جب تک کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آتا وہ ڈیسڈیمونا کے کردار پر شک نہیں کرے گا، لیکن اب اس کا چین رخصت ہو گیا اور سکون آور ادویات بھی آرام نہ دے سکیں۔ جنگی مہمات بھی اس کا دل ہٹ گیا۔ وہ ایاگو سے اپنی بیوی کی غلط مراسم پر ثبوت چاہتا تھا، جس پر ایاگو نے اوتھیلو کو بتایا کہ وہ جو سرخ رومال اس نے اپنی بیوی کو تحفے میں دیا ہے وہ اب کاسیو کے پاس ہے۔ یہ سن کر اوتھیلو بہت غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ وہی سرخ رومال اس کی بیوی کی بے وفائی کا ثبوت بن گیا اور اوتھیلو نے اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ مضبوط اعصاب اور پختہ طبیعت کے مالک اوتھیلو کو بالآخر شک غالب آ گیا، اس قدر غالب کہ اس نے تحقیق کی زحمت بھی نہ کی اور آخر کار رومال کاسیو کے پاس کیسے پہنچا۔ وہ ڈیسڈیمونا سے بار بار رومال کا مطالبہ کرتا رہا لیکن وہ دے نہ سکی۔ دراصل ایاگو نے اپنی بیوی کے ذریعے وہ رومال حاصل کیا تھا۔ اس کی بیوی نے ڈیسڈیمونا کے علم لائے بغیر اس کا رومال کمال ہوشیاری سے ایاگو کے حوالے کر دیا۔ اس کی بیوی ایاگو نے رومال کاسیو کے کمرے میں گرا دیا اور رومال کاسیو نے اٹھا لیا۔ اس طرح ایاگو شیطان کا شیطانی منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ جب اوتھیلو نے اپنی بیوی کو جان سے مار ڈالا، اپنی بے گناہ معصوم پاک دامن بیوی کا قتل کر کے احساس ہوا کہ یہ روح اس کے لیے عذاب بن گئی ہے، تو معاملے کی چھان بین کے دوران ایاگو نے اپنی بیوی کو مار ڈالا اور حقیقت آشکارا ہونے پر پتہ چلتی ہے کہ ایاگو نے کاسیو کو بھی زخمی کر دیا اور ردیگور کو بھی قتل کیا۔ اوتھیلو کو ایک شدید گھاؤ دیتا ہے اور بعد میں اپنا خنجر اپنے ہی دل میں اتار لیتا ہے۔ اوتھیلو ایاگو کو ایک شدید خنجر سے مارتا ہے لیکن وہی خنجر بعد میں وہ اپنے دل میں اتار لیتا ہے۔ بیوی کی لاش پر گر کر جان دے دیتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اوتھیلو کی ایک بے مثال بہادر، شریف اور جری جنرل تھا، لیکن حسد کی آگ میں جل کر بیوی کو قتل کر بیٹھا۔ اس کی موت کی خبر وینس میں بھیجی گئی اور ایاگو پھانسی پا کر اپنے انجام کو پہنچا۔ یہاں پہ شیکسپیئر اصل میں ہمیں وہ شک اور بدگمانی کی تباہ کاریوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ بدگمانی اور شک انسان کی اعلیٰ فطرت ہے اور بلند ظرفی پر غالب آ جاتی ہے۔ بدگمانی اور شک انسان کی اعلیٰ فطرت اور بلند ظرفی پر غالب آ جاتی ہے۔ انسان لاچار اور مجبور ہو کر اپنے ہلاکت خیز انجام کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری اوتھیلو کی سٹوری۔ امید ہے آپ کو تسلی سے ساری سٹوری سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے بہت آرام سے سمجھائی ہے، آرام سے بول کے بتائی ہے تاکہ آپ کو ایزی لگے، ٹھیک ہے؟ تب مزید اور ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ اس ویڈیو کے بعد ہم